بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی سعادت کا مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ رجب میں جتنے بھی لوگ تھے عربوں میں بھی، وہ اپنے اسلحے کو رکھ دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ لڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ آج پہلی رجب کی شب ہے، جس میں ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، اور پہلی رجب کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو 15 رجب میں پڑھی جاتی ہے اور 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، یا 15 رجب کو پڑھیے، یا 15 شعبان کو پڑھیے، یا پہلی رجب کو پڑھیے۔ تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی رجب کو زیارت امام حسین پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا۔ یہ زیارت ہے جو آج ہی کے دن کی وارد ہوئی ہے، یعنی آج ہی کی رات کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ رجب میں ایک دعا اور وارد ہوئی ہے جو راوی نے پوچھی ہے امام علیہ السلام سے، ماشاءاللہ وہ آپ کے یاد ہے اور آپ اسے ہر سال پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی جملہ میں اس کا تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ ذات کے جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غضب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے، مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے، ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے معبود، اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا، خدا سے رکھتا۔ لفظ دیکھیے، یا من ارجوہ لکل خیر۔ اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے، چونکہ پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں۔ اور آخر کیا ہے؟ حرم شیبتی علی النار، میری جوانی کو، میرے بڑھاپے کو، میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر۔ تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے اسے ماہ رجب کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں تباعدت عنہ النار۔ اگر کوئی انسان ماہ رجب کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو کم سے کم ایک روزہ تو رجب میں ضرور رکھ لیں۔ اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے۔ ووجبت لہ الجنہ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں۔ اور اگر 7 روزے رکھ لیں تو روایت موجود ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں 7، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند۔ تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے، اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم امام والے ہیں، عزیزو دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنے عمل سے
اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے. لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے رجب میں، جہنم حرام ہوتا ہے رجب میں. یہ روزہ سپر بنتا ہے، اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے. یہ اس التوبہ، یہ تسبیح وارد ہوئی ہے رجب میں، یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو. کیوں؟ ھذا شہر عظیم. کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے. کہتے ہیں اس میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. رجب میں نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں چاہے کسی بھی مہینے میں کریے، رجب میں ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تو 13 رجب کو ذکر علی بھی کرنا پڑتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. 5ویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے. حد یہ ہے کہ ایک روزہ، خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ روزہ سپر ہے. تو یہ قول ضرور یاد رکھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ رجب کے حوالے سے. باقی اور احادیث رجب کے حوالے سے اور بعد میں آ جائیں گی. اب جس امام کی ولادت ہے اپنے چھوٹے سے بچوں کے لیے 2-3 باتیں وہ جو انہیں ذہن میں ڈال لینی چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں باپ کا نام تو اماموں کا سب کو پتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایک سلسلہ ہے باپ کے حوالے سے. ایک سلسلہ ہے، مثلا 5ویں کا باپ جو ہے وہ 4تھا ہے اور 6ٹھے کا باپ 5واں ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو میرے خیال میں ہمیں باپ کا نام بھی پتا نہیں ہوتا. ورنہ ماں میں یہ سلسلہ نہیں ہے تو ماں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا. ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اکثر کو امام کے باپ کا نام کا پتا ہے، لیکن اماموں کی ماں کا نام 1-2 کے علاوہ کسی کو، یا 1-2 ماں کے علاوہ اور پتہ نہیں ہوتا ہے. جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے اور جس امام سے آج آپ کو بھیک مانگنا ہے اور جس امام سے آج آپ کو دعا کرنا ہے اور جس کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول ہونا ہے، اس امام کی فضیلت کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک جوڑا کہ جس کے حسن و حسین پیدا ہوئے تھے، یا تو وہ علی فاطمہ کا جوڑا تھا یا دوسرا روئے زمین پہ جوڑا اس کے ماں باپ کا ہے کہ ماں کا نام فاطمہ ہے اور باپ کا نام علی ہے. اب دیکھ لیجئے، باپ کا نام علی زین العابدین، ماں کا نام ہے فاطمہ. اور کمال کی بات ہے ہمارے تمام فریقین جتنے بھی ہیں تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے، زور سے بولنا جوانوں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس امام کی یہ خاصیت ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ اس کو ماں کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے، اور باپ کے اعتبار سے دیکھیے تو بھی سلسلہ سردار جنت پہ جا کے تمام ہوتا ہے. تو لہذا ماں ہے فاطمہ، جسے جس رخ سے دیکھا جائے معصومہ. باپ کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، بیٹے کے اعتبار سے، پوتے کے اعتبار سے، یعنی جو عصمت کی 4 دیواری میں ہو اسے فاطمہ کہتے. یہ ایسی بیوی ہے. اسی امام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے جسے آج آپ کو اپنے گھر تک لے کے جانا ہے حدیث کو، کیونکہ آج کل ہوتا ہے مجلس خالی امام باڑے تک ہوتی ہے، گھر تک نہیں لے جاتے. میری جوانوں سے گزارش ہے اس مجلس کو گھر تک لے جائیے. من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں، جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر 1000 شہید. اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا.
حدیث دیکھیں کتنی باریک ہے. یعنی 1000 شہیدوں کا اجر ایک طرف، اور خالی اس زمانے میں جب حجت خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا. 1000 شہداء کے برابر اجر ملے گا. اور شہداء بھی عام جنگ کے نہیں، شہداء بدر و حنین، جو بدر اور حنین کے صحابہ ہیں، جو تمام کے تمام. آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جتنا رتبہ شہداء بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے. سب سے عظیم ہیں شہداء بدر. اور 5ویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی آپ لوگ، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریڈ تھے، دوسرے جو زمانے تھے، ہم سے پہلے جتنے بھی ائمہ کا زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے. ابھی 40 سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں، کیا اتنے وسائل پہلے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے. آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں. آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے. ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا، شخصیت تلاش کرتا تھا، ایک عورت تلاش کرتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، تب وہ گناہ کر پاتا تھا. لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے. ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا اجر ملتا. 25 سال کی عمر میں پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا جوان کو کیا ہے دنیا. آج 15-16 سال کے لڑکے سے آپ پوچھ لیجئے، پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے. اور ابھی باپ یہی سوچتا ہے 25 سال میں بھی، اس زمانے میں بھی، کہ میرا بیٹا بچہ ہی ہے. یہ بچہ نہیں رہا، اب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی. میں مخالف نہیں ہوں کہ نہ دیجئے، کیونکہ ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اب یہ ممبر ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس ممبر کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر ممبر کا استعمال صحیح ہے تو وہ ہدایت کرے گا جو ممبر پہ آیا ہے، اور اگر ممبر کا استعمال غلط ہو جائے تو یہیں سے اخباریت پھیلتی ہے، یہیں سے ملنگیت پھیلتی ہے. ہوتا ہے تو ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے. اسی طرح موبائل کا استعمال ہے. اب یہ نہ کہیے جناب نے تو پہلی رجب میں ایسا کر دیا کہ موبائل چھوڑ دیں. نہیں، موبائل میں نہیں کہتا موبائل چھوڑی، لیکن میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے. من ثبت علی ولایتنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے. ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے خالی، اس لیے کہ ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہم تو محبت کرتے ہی ہیں اہل بیت سے. ولایت کا مطلب پورا ایک نظام ہے، ہمارا ایک پورا نظام ہے. اس نظام کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس نظام کو ماننا ہے. اس لیے کہ آج کل ہم نے غدیر کے مسئلے کو بہت ہلکا سا کر دیا. محبت، ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی محبت. ولایت محبت نہیں ہے، ولایت یعنی سلطنت، ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی اقتدار. جس آدمی کے ذہن کا مالک علی بن جائے، دلوں پہ حکومت ہو تو علی کی، دماغ پہ حکومت ہو تو علی کی، اعضاء اور جوارح پہ حکومت ہو تو علی کی. خدا کی قسم جیسے جیسے علی کی حکومت مانتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے گناہوں سے دور. یہ ہے من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا. جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، جہاں روزہ رکھنا عبادت ہے، جہاں حج کرنا عبادت ہے، جہاں خمس و زکات دینا عبادت ہے، وہاں اپنے آپ کو حرام سے بچانا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. آج جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کا گناہ تو ممبر سے بیان ہوتا ہے. یہ شرابی ہے، اس کو یہ سزا ملے گی، یہ جواری ہے، اس کو یہ سزا ملے گی، یہ گناہگار ہے، اس کو یہ سزا ملے گی. ارے بھائی کبھی ان کا بھی تو ثواب بتائیے جس نے زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم شرابی نہیں ہیں. تو اگر اللہ پینے والوں کو عذاب دے رہا ہے تو نہ پینے والوں کو ثواب بھی تو دے. بات سمجھنا ہے. اسی طرح ایک آدمی نامحرم پہ نظر ڈالتا ہے اسے عذاب ہے، تو ایک آدمی نامحرم سامنے آتے ہی نظریں جھکا لیتا ہے تو اسے ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو حرام سے رکنے کے بھی شریعت میں ثواب وارد ہوئے. ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعہ. امام فرماتے ہیں ایک آدمی کا حرام کا ایک لقمہ چھوڑ دینا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے. اب آپ لگا لیجئے اگر ایک لقمہ کھا کے 1000 رکعت پڑھی
تو قابل قبول نہیں ہے. تو آپ سمجھے امامت نے کیا منصبت اعلی ولایتنا فی غیبت قائمنا، باقی رہو دین پر ہمارے قائم کی غیبت میں تو اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا. اور اس کے بعد اور چلے آئیے اور سمجھ لیجئے، اسی امام نے جاب کے بارے میں، اسی امام نے کام کے بارے میں، اسی امام نے زراعت کے بارے میں سب سے بہترین قانون بتایا. اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی امامت کے زمانے میں کہ جو مصلی پہ آ جائے وہ عابد ہے، جو قرآن بیٹھ کے پڑھنے لگے وہ عابد ہے، جو صدقہ دینے لگے وہ عابد ہے، جو خیرات دینے لگے وہ عابد ہے. لیکن آپ جیسے بیچارے صبح کو نکلے شام کو آئے، حلال روزی کی تلاش میں نکلے، تو اس زمانے میں کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ عابد وہ ہے جو خالی مصلی پہ ہے، عابد وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، عابد وہ ہے جو دن رات نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھ رہا ہے. اسی امام نے اس نظریے کو باطل کیا، کھیت میں جا کے کام کر کے اور دنیا کو بتایا ہو سکتا ہے اتنا بڑا عابد وہ نہ ہو جو مصلی پہ بیٹھا ہے، جتنا بڑا عابد وہ ہے جو بچوں کے لیے حلال کما کے لا رہا ہے. اگر میں اس ولادت کی رات میں آپ سے پوچھ لوں، ایک آدمی نماز شب پڑھ رہا ہے، ایک آدمی رجب کے سارے روزے رکھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے، اور ایک آدمی بیچارہ صبح کو نکلتا ہے، کام پہ گیا، رات کو آیا، تو اگر میں آج بچے سے پوچھوں بیٹے افضل کون سا ہے، تو بتائیے ہمارا بیٹا کیا جواب دے گا؟ کسے افضل بتائے گا؟ افضل اسے بتائے گا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، افضل اسے بتائے گا جو مصلی پر ہے، افضل اسے بتائے گا جو اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے. امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی مصلی پہ نظر نہ آیا، اگر آیا تو خالی چند منٹوں کے لیے نظر آیا. یا میں لفظوں کو بدل کے یہ کہوں تاکہ آپ کے ذہن میں میری بات اتر جائے، اس لمحہ مصلی پہ نظر آیا جس لمحہ اللہ نے واجب کیا تھا. صبح میں مصلی پہ نظر آیا، دوپہر میں نظر آیا، رات میں نظر آیا، باقی اس نے پورا کام کیا، حلال کمایا اپنے بچوں کے لیے. تو پانچویں امام نے نظریہ دیا اپنے زمانے میں، اور یہ نیا نظریہ نہیں تھا، ان کے باپ دادا کا نظریہ تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بیویاں چھوڑ کے چلے گئے، بچے چھوڑ کے چلے گئے، اپنی فیملیاں چھوڑ کے چلے گئے، پہاڑ پہ بیٹھ گئے. انہی میں سے ایک تھا محمد ابن مکندر، یہ بڑا صوفی تھا، اور اس نے دیکھا کہ پانچویں امام بڑھاپے کی حالت میں کھیت میں کام کر رہے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے امام کے بدن سے. یہ کہنے لگا بتاؤ اتنا بوڑھا شیخ اور اتنا بوڑھا آدمی دنیا کے چکر میں کیسے اس کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے. کہنے لگا اپنے غلاموں سے چلو چلو نصیحت کرتا ہوں میں اسے. اب جس کو ساتھ لے کے چلا تھا اس نے کہا سوچ کے کرنا، اولاد علی ہے. ہاں، عام آدمی نہیں سمجھنا، اولاد علی ہے یہ سوچ کے کرنا. گیا اور جو پہنچا وہاں سنیے، کہنے لگا تم ہاشمی ہو، قرشی ہو، فاطمی ہو، علوی ہو، تمہارے گھر سے دین چلا، دنیا کی مذمت تمہارے بزرگوں نے بڑی کی ہے، اور ایک تم بڑھاپے کی حالت میں پھاوڑا چلا کے کام کر کے اور پسینہ اتنا بہا جا رہے ہو. جملہ سنیے، محفل خدا کی قسم بڑی نورانی محفل ہے، اگر آپ جملہ سمجھ گئے کتنے نظریے باطل کر دیتا ہے میرا امام. کہنے لگے کیوں؟ کہا اگر اس حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ بس جواب سنیے، میرا جواب نہیں ہے، امامت کا جواب ہے. کہا مجھے موت سے اس وقت ڈرنا چاہیے جب میں غلط کام کروں. ارے توجہ چاہتا ہوں، اللہ سے مجھے یہ سبق ہے آپ کے لیے، موت سے آپ اس وقت ڈریے جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو. تجھے نہیں معلوم میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بچوں کو نمازی بنانا کمال نہیں ہے، بچوں کو حلال کی عادت ڈالنا کمال ہے. تو یہ جو میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم عابد نہیں ہیں، کبھی بھی آپ رحمت الہی سے مایوس نہ ہوا کریں. ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، جس نے نماز کو واجب کیا اسی نے بیوی کے نفقے کو واجب کیا، اسی نے اولاد کے نفقے کو واجب کیا. تو میرا امام بڑھاپے میں بھی کام کرتا تھا، اور کیوں نہ کرے بھائی، اس لیے کہ دادا بھی کام ہی کرتا تھا. انہوں نے بھی یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے دنیا کو سبق دیا تھا، بھیک مانگنا عیب ہے، کام کرنا عیب نہیں ہے. وہی علی نے بتایا تھا، وہی پانچویں نے بتایا.